میلاد کا موسم ہے، جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ ثبوت مانگ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی فرض نہیں ہے، پھر کیوں مناتے ہو؟ ہم کہتے ہیں جناب اس میں کوئی شک نہیں کہ عید میلاد النبی فرض نہیں ہے، لیکن آؤ ذرا میرے ساتھ بیٹھ کے سوچو۔ کچھ چیزیں اسلام میں ایسی ہیں جو فرض نہیں ہیں لیکن فرض سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا فرض ہے لیکن درود پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن نماز کی گارنٹی نہیں کہ قبول ہوگی یا نہیں۔ درود کی گارنٹی ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا جیسے ہی میرا امتی پڑھتا ہے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیا جاتا ہے کہ وہ فرشتہ اس کے منہ سے نکلتے ہی درود پاک مجھ پر پیش کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے کانوں سے خود اپنے امتی کا پڑھا ہوا درود سنتا ہوں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ جس پر درود پڑھا اس نے سن لیا اور پہچان لیا یہ میرا امتی مجھ پر درود بھیج رہا ہے، قبول ہو گیا، قبولیت کی گارنٹی مل گئی۔ نماز سے زیادہ باریک مسائل کسی چیز کے نہیں، کپڑے کے بے شمار مسائل ہیں۔ کپڑا ان کنڈیشنز پہ کھرا اترے گا تو پاک ہوگا اور اس کو پہن کر کے نماز ہو پائے گی۔ زمین جس جگہ نماز پڑھ رہے ہو وہ اس کے لیے بے شمار کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز پہ وہ جگہ کھری اترے گی تب وہاں نماز ہوگی۔ سمت قبلہ کے لیے قبلہ سے اگر منہ پھر گیا نماز نہیں ہوگی۔ اتنی باریک کنڈیشنز ہیں کہ ایک کوئنٹل دو کوئنٹل وزنیلی کتابیں موجود ہیں کہ صرف نماز کے مسائل پر کئی کوئنٹل وزن کی کتابیں موجود ہیں۔ مگر درود پاک بس اتنا سا فسانہ ہے کہ ادھر پڑھا اور ادھر میرے مصطفیٰ نے سنا۔ حج فرض ہے، مدینے جانا فرض نہیں ہے، لیکن بغیر مدینے جائے عاشق کے دل کو سکون کہاں آتا ہے؟ وہ تو یہ کہتا ہے نا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، جبکہ کعبہ جانا فرض ہے، مدینہ جانا فرض نہیں، لیکن عاشق کی سنو، عاشق کہتا ہے کعبے کا نام تک نہ لیا، یعنی جہاں جانا فرض تھا وہاں کا نام تک نہ لیا۔ طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ تو مدینہ جانا فرض نہیں، لیکن وہ عاشق مکمل ہی نہیں سمجھتا اپنے حج کو جو مدینہ نہ جائے، اور مدینے جا کر ہی قبولیت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، جنت کی گارنٹی ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے، درود پڑھنا فرض نہیں، حج کرنا فرض ہے، مدینے جانا فرض نہیں، کیونکہ حج کے سارے ارکان مکہ میں پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مسجد نبوی کے کالم سے اپنے آپ کو باندھ لینا یہ فرض نہیں، لیکن جس نے اپنے آپ کو باندھا ہے نا وہ مصطفیٰ کی نظر میں اور بھی زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ اپنے آپ کو ڈھال بنا کر مصطفیٰ کے ارد گرد گھمانا، یعنی جدھر سے تیر آتا ہو وہ تیر اپنے سینے پہ کھا لینا جان پوچھ کر کہ یہ فرض نہیں، کیونکہ جان کی حفاظت بھی فرض ہے، لیکن لوگوں نے تیر کھائے ہیں، یہ فرض نہیں تھا، مگر جس نے یہ کام کیا اس کی نظر، اس کی عزت اللہ و رسول کی نظر میں اور بھی زیادہ بڑھی۔ ناپاکی کی حالت میں جنگ میں جانا فرض نہیں، لیکن جو ناپاکی کی حالت میں جنگ میں گیا اس کو غسیل الملائکہ کا لقب بھی ملا، اللہ و رسول کی نظر میں اور بھی زیادہ عزت بڑھ گئی۔ اب میں کتنی مثالیں دوں آپ کو، کتنی مثالیں دوں؟ اگر پڑھے لکھے ہو تو تاریخ بھری پڑی ہے، احادیث بھری پڑی ہیں، دیکھ لو خود ہی۔ لکڑی سے جنگ کرنا فرض نہیں، لکڑی کی تلوار سے کون جنگ کرتا ہے؟ لیکن جب محبوب لکڑی تھما دے تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ لکڑی ہے یا لوہا ہے، بس جا کر کے بھڑ جانا دیوانے کا کام ہے۔ لکڑی سے تلوار کا مقابلہ کرنا فرض نہیں، بلکہ تلوار کا مقابلہ اچھے ہتھیار سے کرنا چاہیے، مگر پھر بھی جس نے یہ کام کیا، کام تو دیوانوں والا تھا لیکن اللہ و رسول کی نظر میں عزت اور زیادہ بڑھ گئی۔ کتنے ایسی چیزیں ہیں کہ جو فرض نہیں ہیں لیکن ان کو کرنے والوں کی اہمیت اللہ و رسول کی نظر میں بڑھ گئی۔ یہ سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ بڑھ چکی ہے۔ اور سنو، جن کاموں کو کرنے کی وجہ سے اللہ و رسول کے یہاں مقام بڑھ چکا ہے، انہی کاموں میں ایک کام پیدائش رسول پر خوشی منانا بھی ہے، کیونکہ یہ فرض نہیں مگر کتنے فرائض سے بڑھ کر کے ہے۔
کیونکہ میرا رب چاہتا ہے میرے محبوب نے جو راہ دکھائی ہے، جو شریعت لا کر کے پیش کی ہے، اس پر تو چلنا ضروری ہے، چاہے بے دلی سے چلو اور چاہے خوش دلی سے چلو، لیکن جب بات محبوب کی پیدائش کی خوشی منانے کی آ جائے گی تو یہ کام بے دلی سے نہیں ہوگا، یہ اہل دل کریں گے، یہ تو خوشی والے کریں گے، کیونکہ اگر یہ فرض کر دیا جاتا تو چار اور ناچار بادل ناخواستہ مجبوری میں بھی کرنا پڑتا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی میرے محبوب کی پیدائش کی خوشی مجبور ہو کر کے منائے، اس لیے میرے رب نے یہ فرض نہیں کیا، کیونکہ رب چاہتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے دنیا والے مجبور ہو کے محبت نہ کریں، بے دلی سے محبت نہ کریں، اس سے محبت ہو تو دل کے ساتھ محبت ہو۔ اب جو محبت کرے گا وہ جشن عید میلاد النبی منائے گا، اور جو نہیں کرے گا اس پہ فرض بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بس اتنا سمجھ لو کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔